السلام علیکم جی. بڑا مزہ آ رہا ہے جی سیاست کے اندر. ایسا لگا کہ جیسے پی ایم ایل این کو باقاعدہ ایک گھیر کے پلان کر کے اور تیاری کے ساتھ گندا کرنا مقصود تھا، اور عمران خان کو بہت زیادہ طاقت میں لانا مقصود تھا، اور اس میں عمران خان کا پروگرام بھی کہا جا رہا ہے. مختلف معلومات ہیں، کچھ لوگوں نے بڑا قریب سے دیکھا، کچھ کی انویسٹیگیشن ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ ابھی تک ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ حکومت دینا اور اس کے بعد پھر یہ ضمنی انتخابات کی طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا بالکل کھلے ہو کر سامنے آ جانا، اور چیف جسٹس صاحب اور دو جو دیگر ججز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دو تین اور ہیں ججز کہ جنہوں نے کسی چیز کا خیال نہیں کرنا، بس وہ صرف اور صرف اس چکر میں ہے کہ ہمارے بچے یورپ امریکہ میں ہمارے مستقبل اور پاکستان میں جتنا گند پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. کسی چیز کی ان کو پرواہ نہیں ہے، کوئی ادارہ، کوئی عزت، کوئی پاس، کوئی الزام، کوئی اللہ کو جواب دینا، کسی چیز کا ان کو کسی چیز کی ان کو حیا نہیں ہے. اچھا، بہت سارے لوگ اس بات سے پریشان ہیں شاید پی ایم ایل این کی سیاست جن سے نا کمزور ہوئی ہے. کمزور نہیں ہوئی، ان کا جو موقف ہے نا یہ اور ڈٹ کے سامنے ہے. جو فرق پڑا ہے نا وہ یعنی کہ اندر کی صفائی اب مزید کرنی چاہیے. پہلے بھی تھی، اب بھی کرنی چاہیے. غلط یعنی کہ انتخاب کر لینا وزارت عظمیٰ کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب آگے بڑھے. انہوں نے بتایا کہ جی مجھ سے یوں رابطہ ہوا ہے، اور زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مولانا یہ کہہ رہے ہیں، اور چلو جی چلو. حالانکہ یہ معاملات کہیں اور چل رہے تھے، اور جیسے ہی ہوا تو بس پاجی میں سنبھال لوں گا، پاجی میں سنبھال لوں گا. پاجی کو لگ گیا رگڑا. لیکن کیا پاجی کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ تھا. کیا پاجی اکیلے تھے؟ پاجی اکیلے نہیں تھے، بیچ میں کوئی اور بھی تھے، اور کافی دنوں سے تھے. اور جس وقت یہ ہو رہے تھے تو ہم لوگ بتا رہے تھے کہ ایسا ہے. اس سے پہلے بھی جب میٹنگیں ہوئی تھیں یعنی کہ سال ڈیڑھ، تو تب بھی بتایا کرتے تھے کہ یہ سارے کام اسی طریقے سے چل رہے ہیں. کون آیا کون گیا یہ تو نہیں بتاتے تھے، لیکن یہ بتا دیتے تھے کہ یار چائنیز ہیں، ان کو اپنے مستقبل کا. اور سب سے زیادہ جو تھا نا جو سوشل میڈیا پہ بتایا کہ یہ جتنی ترتیب دی جاتی ہے، یعنی کہ جس طریقے سے واشنگٹن کاؤنٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے شنگھائی میں ہوتی ہے، بیجنگ میں نہیں ہوتی. یہ پاکستان جو ہے یہ چائنا کا اکنامک سیکٹر ہے، یہ پاور سیکٹر نہیں ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل ریلیشن نہیں ہے، یہ ان کا انٹیریئر ریلیشن ہے، ان کا اندرونی معاملہ ہے. اور وہ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. جب وہ بیجنگ اور ادھر کا ملتا ہے نا معاملہ، وہ اور ہو جاتا ہے. یعنی کہ بیجنگ سے تو ایک ہی پیغام آیا ان کے یوم جو ان کا آزادی کا دن ہے کہ اگر ہمارے مفادات کے درمیان کوئی آیا تو ہم اس کا صرف دیوار چین سے مار مار کے پاش کر دیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کسی کا اگر چائنا کے علاوہ کسی کا ذکر کیا تو پاکستان کا کیا کہ اگر ہمیں کبھی مداخلت کرنی پڑی اس ملک سے باہر تو ہم پاکستان کے اندر کریں گے. تو اس بات کو سمجھا جائے، یہ پاکستان کے اندر جو وار چل رہا ہے نا یہ بہتری ہوتی جا رہی ہے. 17 سیٹوں پہ یعنی کہ نااہلی نالائکی پی ایم ایل این کی ایکسیپٹ کریں اور آگے بڑھیں. اور اگر ایکسیپٹ کر کے یہ کہیں کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، میں کسی اور کو کوئی عزت نہیں دوں گا، میں کارکن کو عزت نہیں دوں گا، میں اہل آدمی کو عزت نہیں دوں گا، اور میں ہی جو انسانہ سنبھال لوں گا، تو وہ پھر اگلی دفعہ پھر ڈسے جائیں گے کسی اور راستے سے. واحد دنیا کے اندر جو میتھڈ ہوتے ہیں نا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. آپ نے اگر بچنا نا دوسرے کو انگیج کر کے رکھنا. آپ میں کیا صلاحیت ہے، آپ میں اونسٹی کے ساتھ حکومت چلانے کی صلاحیت ہے. جوتے مار رہے ہیں آپ لوگوں کے منہ پہ، اس بات کو سمجھو. لیکن جو سیاست کے معاملات ہیں نا اس میں ایسا ہو جاتا ہے. اگر آج بھی آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو یہ جھوٹ یوں ہی بکتا رہے گا. ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ڈیفالٹ کرتا ہے، تو نقصان کس کا ہو؟ یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو پاکستان کو تو جو نقصان ہوگا پاکستان کی عوام بھگتے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کریں
انسانیت کے عظیم ترین درجے پر فائز ہو کر دنیا کی طاقتیں کہ 1 گھنٹہ صبح اگر بجلی دے دی جائے اور 2 گھنٹے شام کو دے دی جائے انسان کے جینے کے لیے کافی ہے. یہ ہوگا اسی طرح کا ہوگا. یا ٹوٹے کر دیے جائیں کہ یار یہ جو چائنیز ہیں یہ اپنی منڈی پاکستان کو نہ بنائیں, ایک حصہ ادھر ہو ایک حصہ ادھر ہو, 3-4 حصے بن جائیں, ہم انفلوئنس کرتے رہیں. یہ ہے نا پروگرام پاکستان کی یونٹی کے جو پروگرام ہے. یعنی کہ پاکستان کے اندر اگر جو ایک سی پیک کا پروگرام ہے وہ اچھے طریقے سے عمل ہو جائے تو سب سے زیادہ جو زمین کا ریٹ ہوگا وہ بلوچستان کی زمین کا ہوگا. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ترقی اور خوشحالی کہاں پہ ہوگی؟ وہ بلوچستان کے اندر ہوگی. وہاں کے تمام لوگ جو نا بہترین ایک لگژریس لائف کے اندر آئیں گے. وہاں پہ ایگریکلچر ہوگا, ان کا سب کچھ بچے گا. مطلب ایسا نہیں کہ پوری دنیا وہاں پہ دوڑ پڑے گی. ڈیفینیٹلی کاروباری سرگرمیاں ہوں گی, گزرات ہوگی, بہت سارے لوگ وہاں پہ جائیں گے. اور جو یہ والا پارٹ ہے یہ آلریڈی جو نا یہ اور زیادہ کلین ہوگا. لیکن وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے, یعنی کہ بلوچستان ایکسٹرا آرڈنری. لیکن خدا نہ خواستہ بیچ میں کوئی دیوار آ جاتی ہے, کوئی دراڑ آ جاتی ہے. جس طریقے سے بلوچستان کے اندر آج بدحالی ہے نا, سینکڑوں سالوں کے لیے مزید ہو جائے. نسلوں کی نسلیں, یہاں والے پریشان وہاں والے بھی پریشان. یہ دوسری بات, اور کس کا نقصان ہوگا؟ نہ کوئی ڈی ایچ اے بنے گا, نہ کوئی عسکری بچے گا, سب فارغ ہو جائے گا. لیکن اوپر کے جو لوگ اس وقت میں بیٹھے ہوئے سیاستیں کر رہے ہیں نا, وہ آلریڈی اپنے بچوں کو سیٹل کر چکے ہوئے ہیں. ان کے اکاؤنٹس باہر ہیں, ان کا لوٹا ہوا مال باہر ہے. کہاں پر ہے, کس طریقے سے ہے, وہ ابھی قبل از وقت ہے بتانا. اس لیے کہ اس کو بتانے کے لیے بڑی آپ کو ہمت چاہیے ہوتی ہے. پھر گروپ بتا سکتا ہے, 1-2 بندے نہیں بتا سکتے. یہ صورتحال چلتی رہے گی. ابھی اگر یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر دیکھیں کہ کیا یہ سیاست پلٹے گی, یہ ابھی کچھ دنوں میں پلٹے گی, کچھ دنوں میں پلٹے گی. دیکھیں جس طریقے سے یہ آڈیوز اور ویڈیوز نکل رہی ہیں نا, کبھی ادھر سے نکال لیں, جب یہ بڑھیں گی تو جو بیچ میں مفاہمت کرانے والے ہیں نا اس معاملے کی, جو گارنٹرز ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ فلانا بندہ نکالے گا تو ادھر کی وہ نکالے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ گارنٹر خود نکالنا شروع کر دے, اور پھر وہ بڑی پرابلم ہوگی. وہ کوئی نارمل نہیں ہے, وہ خدا نہ خواستہ ایسی نہیں ہے کہ جس طریقے کی توقع کر رہے ہیں کہ کسی کا کوئی چمی چاٹی سرکار والی. نہ 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 نہ, یہ نہیں ہے. وہ ڈیلز, معاملات, لینا دینا, کرپشن اور احکامات کی ماننے اور پھر ان کی اپروول دینی, اس ٹائپ کی ہے. اور وہ بڑی بھیانک ہے, وہ نہیں آنی چاہیے. لیکن اگر میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں رکے گا تو پھر وہ آ جائیں گی, مجبوری ہوگی. اس لیے گارنٹر تو یہی ہوتا ہے نا. آپ ایک پراپرٹی ڈیلر کو کیوں بیچ میں ڈالتے ہیں کہ اگر میں غلط ہوں تب بھی تم مجھے پکڑنا, اگر دوسرا غلط ہو تو مجھے میرا حق لے کر دینا. یہ ہوتا ہے نا ڈیلر. ڈیلر یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک سودا کرا دے تو اس کے بعد کہے کہ جی ٹھیک ہے میں نے سودا کرا دیا. اس کی پوری گارنٹی ہوتی ہے, پیپر پورے چیک کرنا, دوسرے کے نام پہ ٹرانسفر کروانا, جو ڈیل طے ہوئی ہے اس کو پورا کرنا, یہ چیز ہوتی ہے. جو نہیں, یہ اللہ خیر کرے. میاں صاحب کافی زیادہ پریشان ہیں, اللہ صحت دے ان کو. صحت کے معاملات جو انسان ان کے کافی وہ ہیں. ایک عمر کا تقاضا ہے, پھر ایک جبر ظلم جو ان کے اوپر ہوا ہے 3-4 سال, اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. وہ آگے سے تو بے شرموں اور غیر انسانی جذبات رکھنے والے, یعنی کہ درندے ٹائپ کے جو لوگ ہیں, ان لوگوں کا سامنا ہے جن کو صرف اور صرف ذاتی مفاد جیسے ایک جانور کا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی پی ایم ایل این کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے, بہت ہی بڑی کمی ہے کہ ان کو 5th جنریشن وارفیئر کا پتہ ہی نہیں. اور یہ چیز کمی جو سی ہے نا, یہ اس وقت میں بہت تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا احساس جو ہے نا مریم نواز شریف کو بھی نہیں. اگر ہوتا تو وہ ڈیوٹیز لگاتی, بتاتی کہ بھئی اس چیز کو اٹھانا ہے, کرنا ہے. اور یہ جو میاں صاحب کا جو ہے نا کہ بس ٹھیک ہے نیکی کرو دریا میں ڈالو, گلے بڑا زیادتی کرتے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.